اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہمارے گردنوں پر اور ہمارے ماں باپ کی گردنوں پر غلامی کا، محبت کی غلامی کا طوق ڈالا ہے، اور ہم سے محبت طلب کیا، محبت کے علاوہ نصرت بھی طلب کیا۔ محبت ایک چیز ہے، نصرت ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ہیں۔ جو محبت کرتا ہے وہ مظلوم کا نصرت بھی کرتا ہے، ایسا نہیں کہ اس پر وہ نصرت نہیں کرے گا، لیکن محبت کا تقاضا یہاں پہ حب کا تقاضا کیا ہے؟ محب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو، اگر اس کو کرب میں دیکھتا ہے، اس کو بہت ہی ایسی حالت میں دیکھتا ہے کہ انسان کو ترس آ جاتا ہے، تو انسان کا کلیجہ پٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ دنیا میں رسم، یہ تو دلیل لانے کی ضرورت ہی نہیں، دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو پیار ہوگا نا کسی سے، اپنے بچے سے پیار ہوگا، چھوٹا بھائی گھر میں اس سے، چھوٹی بہن ہے اس سے پیار ہوگا نا۔ تو اگر آپ اس کو تکلیف میں دیں، اس کو بخار آ جائے تو آپ کو تو چین نہیں آئے گا نا، شدید بخار آ جائے، ایسا ہسپتال چلا جائے تو آپ کو کتنا اس کے سامنے اس کو ٹیکس کر دو، بھائی دعا کرو، اس کو ٹیکس کرو، دعا کرو، رات کو سوئیں گے نہیں کہ میرا بچہ میرا بچہ کیا ہے، بیمار ہو گیا۔ تو یہ تو واضح بات ہے، اگر اس پہ کوئی غم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو آپ کیا کیسے روتے ہو، ٹھیک ہے نا، دنیا والے جانتے ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پہ جو غم نازل ہوا ہے، یہ ہمیں پہلی بات یہ ہے کہ ہماری جو محبت ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے لیے، یہ ہمارے بچوں سے زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہونے چاہیے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے چھوٹے بچوں کو، ان پہ اپنی اولاد قربان کرنے کا ہمیں جذبہ ہونا چاہیے، اور دنیا میں ہمارے پاس کوئی چیز اس اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی نا، پھر اور اس محبت کا کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حد تک محبت کرو، اس کے بعد محبت نہ کرو۔ جتنا محبت کرو گے اتنا ہی اللہ کے آنکھوں میں، اللہ کی نظر میں تم محبوب ہو گئے۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ اور محبت جو ہے غم میں صرف روتا نہیں ہے عزیزو، محبت یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کسی غم میں آنسو بہائیں، نہیں۔ یہ جو کمینے، یہ جو بے وقوف، میں مخالفین کی بات نہیں کر رہا ہوں، مخالفین تو ویسے ان کا کام تو شروع سے خراب ہے، ان کا کام تو اساس سے خراب ہے۔ جو بظاہر شیعہ نما ہے، سینہ زنی کو تو مانتے ہیں، تم سینہ زنی کو مانتے ہو، سینہ زنی پہ تمہیں اعتراض نہیں ہے، سرکوبی پہ تمہیں اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہیں اعتراض ہے زنجیر زنی پر۔ تم کس بنا پر، کس ملاک پر ایک کو مانتے ہو، دوسرے کو نہیں مانتے؟ اگر سینہ زنی جائز ہے تو زنجیر زنی بھی جائز ہے، بدن سے خون بہے تو بہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں آرائز پیش کر رہا تھا میرے محترم ناظرین، میرے عزیزو، دنیا تو زندگی تو گزر جائے گی، آپ کے پاس ایک سرمایہ ہے قیامت کے لیے، وہ کیا ہے؟ حب امام حسین علیہ السلام۔ زندگی تو ختم سمجھو، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ابھی کووڈ آیا تھا، کتنے لوگ مرے تھے، ابھی پتہ نہیں کل کوئی زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پرسوں کوئی زندہ ہوگا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے، اور وہ حب آل محمد علیہ السلام، اور وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے سامنے میرا اور آپ کا خلوص، کہ ہم اس دنیا میں آئے، ہمارے پاس یہ تو نہیں تھا کہ ہم سے اس طرح امتحان دیا جائے، کیا ہم سر دیتے یا نہیں دیتے، اس طرح کا ہمارے دور میں اس طرح کا امتحان تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم سر پیش کریں، اپنے چھوٹے بچوں کو تیروں کے سامنے پیش کریں۔ وہ وقت آ جائے انشاءاللہ، ہمارے مولا آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے سامنے یہی تضرع ہے کہ یا اللہ اس وقت ہمیں شرمندہ نہ کرنا، سیارو نہ کرنا، ہمیں اس وقت تیروں کو اپنے آنکھوں میں، تیروں کو اپنے گلوں میں، اپنے بچوں کے سینوں میں پروردگارہ قبول کرنے کی اور تیری شکر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ لیکن ابھی اس وقت یہ امتحان نہیں ہے۔ ابھی امتحان کس کا ہے میرے عزیزو؟ ابھی امتحان ہے کہ آپ محبت کریں، اس غم کو یاد کریں، اور اس غم میں تڑپیں، جزا کریں، تڑپیں۔ جزا کرنا کیا ہے؟ انہیں تڑپ جائیں، بے قرار ہو جائیں، تڑپ جائیں۔ آپ سے تڑپ مانگا گیا ہے میرے عزیزو، تو کیا، تو اس کو بھی ہاتھ سے جانے دیں میرے محترم ناظرین۔ لعنت ہے دنیا پر، لعنت ہے زندگی پر، کہ ہم مولا امام حسین علیہ السلام کے پیاس کا سنیں، ان کی غربت کا سنیں، ان کی تنہائی کا ہمیں داستان بتایا جائے، اور پھر ہم تڑپے نا۔ لعنت ہو ایسے زندگی پر، لعنت ہو ایسے دل پر، لعنت ہو ایسے آنکھ پر، لعنت ہو ایسے ہاتھ پر، لعنت ہو ایسے سینے پر، جو ہاتھ سر پہ نہ مارے، جو ہاتھ سینے پہ نہ مارے، جو زنجیر نہ مارے۔ میرے محترم ناظرین، میں نے آپ کی خدمت میں
پچھلے پروگرام میں نے ایک حدیث شروع کیا تھا مسمع کردین کی، کہ وہ شخص عراق کا رہنے والا تھا، میرے آقا، میرے سید، میرے مالک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو مولا نے پوچھا کہ کیا تم حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ توفیق نہیں ہے، مجھے بڑا ڈر ہے، مجھے لوگ کاٹ کاٹ کے قتل کر دیں گے۔ تو مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کیا تم اس کو میرے جد کو یاد کرتے ہو؟ اس نے کہا جی بہت یاد کرتا ہوں۔ پھر میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا جب ان کو یاد کرتے ہو کہ کیا ان کے غم میں، ان کے حزن میں، ان کی شہادت کی مصیبت میں تڑپ بھی جاتے ہو، جزا بھی کرتے ہو؟ تو اس نے کہا جی بہت میں جزا کرتا ہوں، میں اتنا روتا ہوں کہ میرے چہرے پر رونے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بڑا رویا، اور پھر میں کھانا کئی دنوں تک مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، میں طعام بھی ترک کر لیتا ہوں۔ تو میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے کیا کہا کہ اللہ کی رحمت ہو تیرے آنسوؤں پر میرے عزیزو۔ یہ ملاک جو ہے نا، یہ آنسو، یہ اشک جو مومن کے آنکھ سے نکلتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، ہمارے احادیث میں کہ اگر اس کا ایک قطرہ جہنم میں ڈالا جائے تو پورا جہنم سرد ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، برد و سلام بن جائے گا۔ میرے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحمت کرے تیرے آنسوؤں پر، تیرے اشکوں پر۔ یہ صرف مسمع کے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ ہماری جو بہنیں کراچی میں روتی ہیں، ہماری جو بہنیں ہندوستان میں روتی ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں دبئی وغیرہ ہر جگہ میں ماہ اذاں میں یاد کرتی ہیں حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو، اور ان کی بیٹیوں کو، اور ان کی بہنوں کو، اور ان کے بھائیوں کو، اور ان کے فرزندان کو، اور ان کے اصحاب با وفا کو، اور وہ ان کے غم میں، ان کی مصیبت میں، ان کی تنہائی میں روتی ہے۔ تو یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے اللہ کی رحمت ہے اس آنکھ پر جس آنکھ سے یہ آنسو نکلتا ہے، اور اللہ کی رحمت ہے ان آنسوؤں پر۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور ان کی خبر بھی ہے، انہوں نے ان کی حکایت بھی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ کا قول ہے، اس میں آپ شک نہ کریں۔ اس کے بعد میرے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسمع سے کہا کہ جب تیرے وفات کا وقت آئے گا تو دیکھے گا کہ میرے آباء طاہرین علیہ السلام تیرے بستر موت پر، بستر مرگ پر حاضر ہوئے، اور اس وقت وہ تجھے بشارتیں دیں گے۔ وہ بشارت تجھے تیرے ذہن میں بھی نہیں ہے، تیرے تصور سے بھی باہر ہے، اور ملک الموت کو بھی فرمائیں گے کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، ہمارا مومن ہے، یہ ہمارے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے نام پہ رونے والا ہے، یہ حضرت عباس علیہ السلام کے یاد پہ چیخ مار کے رونے والا ہے، یہ وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کا نام لے کر اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، مصائب سنتا تھا تو یہ چیخیں مارتا تھا۔ اب تو نے اس کے ساتھ اچھائی کرنا ہے، تو ملک الموت تیرے ساتھ، ایک تیری والدہ سے جو تجھ سے کتنا پیار کرتا ہو اس سے بھی زیادہ تیرے ساتھ محبت کرنے والا بنے گا۔ اس کے بعد کا جو الفاظ ہیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے۔ پھر راوی کہتا ہے، یہ کتاب کامل الزیارات، ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 204 ہے۔ قال ثم استعبر واستعبرت معه، مسمع کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے چشم مبارک پر، ان کے آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے، میں بھی ان کے ساتھ رو پڑا۔ پھر میرے مولا نے فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا علی خلقہ بالرحمہ وخصنا اہل البیت بالرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہم اہل بیت علیہم السلام کو، اے اللہ تیری شکر ہے کہ ہمیں تو نے سب پر فضیلت بخشی ہے، اور تو نے ہمیں بڑا مہربان بنایا۔ اہل بیت علیہم السلام کو تو نے بڑا نازک دل، بڑا مہربان، بڑا رحیم، کن کے لیے؟ اپنے شیعوں کے لیے، اپنے دنیا والوں کے لیے دنیا میں بھی ہے، لیکن آخرت میں جیسے اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف مومنین پر رحمت کرنے والا ہے، اسی طرح دنیا میں تو اہل بیت علیہ السلام سب پر رحمت ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرح آخرت میں ان کی رحمت صرف مومنین کے لیے ہے، اور وہ مخالفین کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ مخالفین پہ لعنت کریں گے، جیسے اللہ بھی یہی کرے گا نا، اللہ بھی صاحب رحمت ہے۔ یا مسمع ان الارض والسماء تبکی لنا لتبکی منذ قتل امیر المؤمنین علیہ السلام رحمت لنا، اے مسمع، آسمان اور زمین، جب میرے آقا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، 21 رمضان کو ضربت لگی، 19 رمضان کو، پھر 2 دن وہ درد میں رہے، پھر 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوئی ہے، اور انہوں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے وداع کیا ہے،
حضرت امام حسین علیہ السلام سے وداع کیا، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام سے وداع کیا، حضرت زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہم اجمعین سے وداع کیا. اس وقت سے ملائکہ زمین و آسمان، کیونکہ ان کو ہم سے ہمدردی ہے، محبت ہے، ہم پہ رو رہے ہیں، ہم ہماری مظلومیت پہ رو رہے ہیں. اور یہ کیا میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی مظلومیت ہے، کیا مظلومیت ہے ان کی، کیا تنہائی ہے ان کی، اور ان کے آل کی کیا تنہائی ہے کہ آسمان و زمین اس وقت سے رو رہے ہیں ان پر. وما بکا لنا من الملائکۃ اکثر، اور ملائکہ کتنے روتے ہیں ہم پر، تمہیں کیا اندازہ کہ ملائکہ کیسے ماتم کرتے ہیں ہمارے مظلومیت پر. وما رقعت دموع الملائکۃ منذ قتلنا، جب سے ہمارے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے ملائکہ کا ماتم بند نہیں ہوا ہے. ملائکہ کی آنکھیں آنسوؤں سے خشک نہیں ہوئے، ہمیشہ ان کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے تر ہیں ہمارے مصیبت پر. وما بكى احد رحمة لنا لما لقينا الا رحمه الله قبل ان تخرج الدمعة من عينه. جو بھی شخص یہ مؤمنین کے لیے، بھائی مؤمنین، اس کی قید جو ہے دوسری احادیث میں موجود. ہماری محبت میں اس کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ اس کے آنکھ سے آنسو نکل جائے اللہ کی رحمت اس کو لپیٹ لیتی ہے، اللہ کا رحمت اس پہ نازل ہو جاتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے آنسو اس کے آنکھ سے خارج ہو جائے. فَإِذَا سَالَتْ دُمُوعُهُ عَلَى خَدِّهِ فَلَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِّن دُمُوعِهِ سَقَطَتْ فِي جَهَنَّمَ لَأَطْفَأَتْ حَرَّهَا حَتَّى لَا يُوجَدَ لَهَا حَرٌّ. اور اگر اس کے آنسوؤں کا ایک قطرہ جہنم میں گر جائے، تو جہنم کا پورا جہنم سرد ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرارت باقی نہیں رہے گی. یہ ایک قطرے کی بات ہے، ایک مومن کی، میرے محترم ناظرین، ایک قطرے کی بات ہے. تو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کتنا اہم ہے، اہل بیت علیہ السلام کے لیے دل کا تڑپنا کتنا اہم ہے کہ انسان کا دل ان کے غم میں تڑپے، انسان کا دل ان کے غم میں غمزدہ ہو، ان کی جو مصیبت ہے، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ. کون اس کو بیان، کون اس کا تصور کر سکتا ہے؟ کب ہم اس مصیبت کا حق ادا کر، ہمیں تو توبہ کرنا چاہیے، ہمیں شرمندگی سے سر جھکانا چاہیے کہ یا اللہ تو نے ہم پہ محبت واجب کیا تھا، ہم اس محبت پہ بہت ہی مقصر رہے ہیں، بہت ہی ناکام رہے ہیں، بہت ہی روسیا رہے ہیں. یا رسول اللہ، ہم اس طرح جس طرح ہمیں گریہ کرنا چاہیے، ہمیں عزاداری کرنا چاہیے، جس طرح ہمیں ماتم کرنا چاہیے، جس ہمیں سینہ کوبیچ کرنا چاہیے، اس طرح ہم نہیں کر سکے. ہمیں شرمندگی کا اظہار ہے، ہمیں شرمندگی کا احساس ہے. تو اپنے کرم سے بخش دے، تو اپنے کرم سے ہماری شفاعت فرما. وَإِنَّ الْمُوجِعَ قَلْبُهُ لَنَا لَيَفْرَحْ يَوْمَ يَرَانَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَرْحَةً لَا تَزَالُ تِلْكَ الْفَرْحَةُ فِي قَلْبِهِ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْنَا الْحَوْض. جو شخص اس کے دل میں درد ہے ہمارے لیے، ہمارے مصیبتوں کی وجہ سے وہ اپنے دل میں درد، اپنے دل میں کرب، اپنے دل میں تڑپ کا احساس کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا شخص وہ ہم اس سے ملنے آئیں گے، اس کے موت کے وقت ہم ان سے ملنے آئیں گے، اس کے پاس آئیں گے ملنے کے وقت، اور پھر اس وقت وہ اتنا خوشحال ہوگا، ہم اس کو ایسے بشارت دیں گے، ایسے خوشخبریاں دیں گے، وہ ہمیں دیکھ کر اتنا خوشحال ہوگا، اتنا پرسرور ہوگا کہ پھر وہ روز قیامت تک، قیامت 10,000 سال کے بعد بھی، اس سے 1,00,000 سال کے بعد بھی، پھر وہ خوشی اس کی قبض روح کے وقت اس کے دل سے نکل جائے گا. قبر میں لحد میں رکھیں گے، اس وقت بھی نہیں نکلے گا، قبر پہ مٹی ڈالیں گے، اس وقت وہ خوشی اس کے ساتھ رہے گی، پھر وہ ہمیشہ ایسے بشارت ملے گا، ایسے خوشی ملے گا، ایسا وجد ملے گا اس کو کہ پھر وہ اس کو غم نہیں ہوگا. اس کے بعد قیامت تک اس کے پاس رہے گا، جب تک حوض کوثر میں ہمارے پاس آ جائے. وَإِنَّ الْكَوْثَرَ لَا يَفْرَحُ بِمُحِبِّنَا إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ. اور خود حوض کوثر خوشی سے دوم مچتا ہے، اس میں خوش ہو جاتا ہے، خود حوض کوثر خوش ہو جاتا ہے، اس میں فرح آ جاتا ہے جب ہمارا محب حوض کوثر کے پاس آ جاتا ہے. حتی انہ لیذیقہ من ذروم بالطعام ما لا یشتہی ان یصدر عنہ. اور کوثر میں ایسے کھانے ہیں، کوثر میں ایسے اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے پاس کہ وہ نہیں چاہتا، اتنا وہ لذیذ ہے، اتنا وہ عزیز ہے، اتنا وہ نفیس ہے کہ وہ اس دور ہو جائے. لیکن ہمارا جو محب آ جاتا ہے وہ اسی کو اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے. یا مسمع من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ابدا ولم يستقي بعدها ابدا.
جو شخص کوثر سے پیتا ہے تو وہ کبھی پھر پیاسا نہیں ہوتا، کبھی پیاسا نہیں ہوتا، اور پھر کبھی وہ کسی سے شربت نہیں مانگتا، پانی نہیں مانگتا۔ وَهُوَ فِي بَرْدِ الْكَافُورِ وَرِيحِ الْمِسْكِ وَطَعْمِ الزنجبیل، وہ ٹھنڈ میں کافور جیسا ہے، خوشبو میں مشک جیسا ہے، اور طعم میں زنجبیل جیسا ہے۔ اچھا، زنجبیل اردو میں بھول گیا اس کو کیا بولتے ہیں۔ احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا، وَأَلْيَنَ مِنَ الزَّبَدِ، اور برف سے زیادہ نرم، اور مکھن سے زیادہ نرم، وَأَصْفَى مِنَ الدَّمَعِ، اور آنسو سے زیادہ صاف، وَأَذْكَى مِنَ الْعَنبَرِ، عنبر سے زیادہ پاک، يَخْرُجُ مِن تسنیم وَيَمُرُّ بِأَنْهَارِ الْجِنَانِ يَجْرِي عَلَى رِضْرَاضِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ۔ جنت میں ایک چشمہ ہے، وہ تسنیم کا چشمہ ہے، تسنیم کے چشمے سے وہ بہتا ہوا آتا ہے، جنت کی نہروں کے ساتھ گزرتا ہوا، اور ایسے اس کے کنکر جو ہیں در و یاقوت سے گزرتا ہے وہ آتا ہے۔ فیہ من القدحان اکثر من عدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں سے زیادہ اس میں جام ہے، کاس ہیں، پیالے ہیں۔ یوجد ریح من مسیرت 1000 عام، اس کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے انسان کو آ جاتا ہے۔ قدحانہ من الذهب والفضة والوان الجواہر، اس پہ جو کاس ہے، کوثر پہ، کوثر میں جو پیالے ہیں، کاس ہے، جام ہیں، وہ چاندی کے ہیں، سونے کے ہیں، اور مختلف رنگ جو قسم کے جواہرات کے، مختلف رنگوں کے جواہرات کے ہیں۔ یفوح فی وجہ الشارب منہ کل فائحة حتی یقول الشارب منہ یا لیتنی ترکتها هنا لا ابغی بعد بهذا ابدا لا ولا عنہ تحویلا۔ وہ اس سے ایسی خوشبو آتی ہے، اس سے ایسا لذت آتا ہے پینے والے کو، کہ پینے والا جب اس کو پی لیتا ہے تو کہتا ہے یا رب بس مجھے یہی چاہیے، مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، مجھے یہی چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کسی اور لذت کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے ایک جام پینے سے۔ اما انک یا کردین مما تروى عنہ، اے کردین کیونکہ تو روتا ہے میرے جد امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، تو انہی لوگوں میں سے ہے جو تنہیں کوثر سے پلایا جائے گا، تجھے کوثر سے پلایا جائے گا۔ وما من عین بکت لنا الا نعمت بالنظر الى الكوثر وسقیت منہ من احبنا۔ تو یہ جو آپ یہ پھر امام علیہ السلام اس خوشخبری کو، اس بشارت کو عام کرتے ہیں ہر مومن کے لیے، ہر مومن کے لیے۔ فرمایا کہ جو بھی شخص اس کی آنکھ ہمارے غم میں آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوثر کی طرف نظر ڈالنے اور کوثر دیکھنے کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ وسقیت منہ من احبنا، اور جو ہم سے محبت کرتا ہے اس کو کوثر سے پلایا جائے گا، کوثر سے اس کو پلایا، اس کو سیراب کیا جائے گا۔ وَإِنَّ الشَّارِبَ مِنْهُ لَيُعْطَى مِنَ اللَّذَّةِ وَالطَّعْمِ وَالشَّهْوَةِ لَهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُعْطَاهُ مَنْ دُونَهَا فِي حُبِّنَا، اور جتنا انسان کی محبت زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ اس کو لذت آئے گا کوثر سے۔ جتنے آپ کی محبت زیادہ ہوگی اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے، کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، سب لوگوں کی محبت ایک جیسا نہیں ہے، اور مختلف لوگوں میں مختلف لیول کے محبت ہوتے ہیں، اور مختلف محبوبوں کے لیے مختلف لیول کے حب ہوتے ہیں۔ جتنا محبت زیادہ ہوگا جتنا ہی خلوص زیادہ ہوگا، محبت زیادہ ہوگا، اتنا ہی لذت زیادہ ہوگا کوثر سے۔ وَإِنَّ عَلَى الْكَوْثَرِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّ عَلَى الْكَوْثَرِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي يَدِهِ عَصَا مِنْ عَوْسَجٍ يَحْتَمُ بِهِ أَعْدَاءَنَا۔ حوض کوثر پر ہمارے آقا، ہمارے سرور امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہے، ایک لاٹھی ہے، اوسج کی لکڑ کی۔ اوسج ایک قسم کے درخت ہے جو عرب میں ہوتا ہے، اس کے بڑے کانٹے ہوتے ہیں، بڑا درخت ہوتا ہے، کانٹے ہوتے ہیں اس کے، تو ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کانٹے والے درخت کی، کہ اس کے ساتھ وہ دور کر دیتے ہیں ہمارے دشمنوں کو، بگا دیتے ہیں کہ حوض کوثر پہ تمہاری جگہ نہیں، دفع ہو جائے یہاں سے۔ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِنِّي أَشْهَدُ الشَّهَادَتَيْنِ، مخالفین کا آدمی آتا کہتا ہے نہیں میں تو شہادتین پڑھتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، مجھے پینے دو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَقُولُ انطلق إِلَىٰ إِمَامِكَ فُلَانٍ فَاسْأَلْهُ أَن يَشْفَعَ لَكَ، فلانی امام کے پاس، اپنے امام کے پاس چلے جا، میرے مولا فرماتے ہیں اس کو کہہ دے کہ تیری شفاعت کرے۔ فَيَقُولُ يَتَبَرَّأُ مِنِّي إِمَامِي الَّذِي تَذْكُرُهُ، وہ عرض کرتا ہے یا امیر المؤمنین، جس امام کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو مجھے گالی دیتا ہے، میں اس کے پاس گیا تھا، گالی دیکھ کے، ماں بہن کی گالی دیکھ کے اس نے مجھے وہاں سے بگایا۔ فيقول ارجع إلى ورائك فقل للذي كنت تتولاه وتقدمه على الخلق فاسأله إذا كان خير الخلق عندك أن يشفع لك،
امام علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں پیچھے کی طرف پلٹ جائے، یہاں سے دور ہو جائے. وہی جس کو تم کہتے تھے کہ سب سے بہتر یہ ہے، تم دنیا میں کہتے تھے نا فلان سب سے بہتر ہے، اسی کے پاس جاؤ، اس کو کہہ دے کہ تیری شفاعت کرے. جب تیرا یقین ہے کہ وہ پوری دنیا سے بہتر ہے، سب سے افضل وہی ہے، اس سے کہہ دو کہ تمہاری شفاعت کر دے. فإن خیر الخلق حقیق ان لا يرد اذا شفع، وہ جب سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے، وہ آپ کی شفاعت کرے گا نا، شفاعت کرے گا تو اللہ اس کی شفاعت کو ماننا چاہیے، کیونکہ آپ کہتے تھے وہ سب سے بہتر ہے. فیقول انی اہلک عطشا فیقول له زادک اللہ ظما وزادک اللہ عطشا. وہ شخص کہتا ہے میں تو پیاس سے مر رہا ہوں، میں تو پیاس پہ شہادت پڑھتا ہوں، میں پیاس سے، تشنگی سے، پیاس سے میری جان نکل رہی ہے، مجھے کچھ پلا دے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکل جائے یہاں سے، دفع ہو جا، اللہ تعالیٰ تیری عطش میں اور تیری تشنگی میں اضافہ فرمائے. قلت، میں نے عرض کیا وکیف یقدر علی الدنو من الحوض ولم یقدر علیہ غیرہ، میں نے پوچھا کہ کیسے یہ شخص قریب ہو سکتا ہے کوثر سے، کیسے کوثر کے قریب آ سکتا ہے، دوسرے تو آ بھی نہیں سکتے کوثر کے، یہ کیسے قریب آ گیا ہے. تو فرمایا ورع عن اشیاء قبیحہ وکف عن شتمنا اہل البیت علیہم السلام اذا ذکرنا. اس نے کہا کہ یہ شخص دنیا میں بڑا باتقویٰ تھا، دنیا میں اس کا بڑا تقویٰ تھا، یہ اہل بیت علیہ السلام کو گالی نہیں دیتا تھا، اور کبھی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا گالی نہیں دیتا، لیکن اس کا عقیدہ کیا تھا، دل میں اس کا حب تھا جبت طاغوت کی. وترک اشیاء اشترى علیہا غیرہ، اور اس نے بہت ساری چیزوں کو ترک کیا تھا دنیا میں جو جیسے دوسرے لوگ اس کو انجام دیتے تھے، لیکن یہ خوف خدا کی وجہ سے، دیانت داری کی وجہ سے ان چیزوں کو بجا نہیں لاتا تھا. وَلَيْسَ ذَلِكَ لِحُبِّنَا وَلَا لِهَوًا مِّنْهُ، یہ ہماری محبت کی وجہ سے نہیں کہ اس نے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو اختیار کیا تھا، نہیں، کیونکہ یہ باتقویٰ شخص تھا. ذَلِكَ لِشِدَّةِ الْاجْتِهَادِ مِنْ اجْتِهَادِهِ فِي عِبَادَتِهِ وَتَدَيُّنِهِ، کیونکہ یہ بہت شدید عبادت کرتا تھا، بڑا دیانتدار تھا، تہجد پڑھو، قرآن کا حفظ کرو، یہ وہ، روزے، عمرہ، حج وغیرہ، زکوٰۃ دے دو، دنیا میں ہر طرح کا نیک کام کرتا تھا. وَلِمَا قَدْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِهِ عَنْ ذِكْرِ النَّاسِ، اور یہ لوگوں کی برائیاں بھی بیان نہیں کرتا تھا. فَأَمَّا قَلْبُهُ فَمُنَافِقٌ، لیکن دل میں یہ منافق تھا. کیسے منافق تھا؟ وَدِينُهُ النَّصْبُ بِاتِّبَاعِ أَهْلِ النَّصْبِ وَوِلَايَةِ الْمَاضِينَ وَتَقَدُّمِهِ بَلِ لَهُمَا عَلَى كُلِّ أَحَدٍ. اس کا دین جو تھا ناصبی تھا، عقیدے میں ناصبی تھا. ناصبی کیسے تھا؟ جو خلفائے ماضین ہیں، جو پہلے والے خلفاء ہیں، ان کو ہم پہ مقدم رکھتا تھا، کہتا تھا کہ وہ نمبر 1 نمبر 2 جو ہے نا وہ سب سے بہتر، سب سے افضل وہی ہیں، تو اس وجہ سے. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی دکھاؤں آپ کو. راوی نقل کرتا ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ لو نبش قبر الحسین ابن علی علیہ السلام هل كان يصاب في قبره شيء. راوی کہتا ہے میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا اے میرے مولا، اگر میرے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبر کو ہم کھول دیں تو وہاں پہ کچھ ہے، وہ اپنے قبر میں موجود ہیں. یا ابن بکیر ما اعظم مسائلک، میرے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے کیا بڑا مسئلہ پوچھا ہے، کتنا اہم موضوع سے، کتنا عظیم بات، کتنی عظیم مسئلے کو تو نے چڑھا ہے. ان الحسین علیہ السلام مع ابیہ و امہ و اخیہ فی منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی کے ساتھ ہیں، اپنے والدین ماجدہ کے ساتھ ہیں، اور اپنے جد کے ساتھ ہیں، اپنے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اپنے بھائی حضرت ابو الفضل علیہ السلام کے ساتھ ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منزل پر. ومعه يرزقون ويحبرون، وہ ان کے ساتھ اللہ کے رزق تناول فرماتے ہیں اور بہترین جنتی لباس ان کے تن مبارک پہ ہے. وَإِنَّهُ لَعَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ يَقُولُ، امام حسین علیہ السلام عرش کے دائیں سائڈ پر ہیں اور عرش پہ ہاتھ لگا کر، عرش کو پکڑ کر اس طرح دعا کرتے ہیں یا رب انجز لی ما وعدتنی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تیرا مجھ سے وعدہ ہے، میں اپنے وعدے کو میرے لیے پورا فرما. امام حسین علیہ السلام دعا کرتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى زُوَّارِهِ وَإِنَّهُ أَعْرَفُ بِأَهِمْ وَبِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ. امام حسین علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں اپنے زائرین کی طرف، اپنے رونے والوں کی طرف، اپنے ماتمیوں کی طرف، اپنے عزادار بیٹیوں کی طرف، اپنے عزادار بچوں کی طرف. انا وعلی ابوا هذه الامه، میں اور علی علیہ السلام اس امت کے باپ ہیں. والامام الوالد الشفیق، حدیث شریف میں ہے کہ امام علیہ السلام والد شفیق ہیں، اور حدیث شریف میں ہے کہ من تبعنی، بلکہ قرآن کی آیت ہے من تبعنی فانہ منی، جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہی ہے. تو اب عزاداروں کی طرف دیکھتے ہیں، عزاداروں کی طرف دیکھتے ہیں.
اور زوار کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ان کے نام جانتے ہیں، ان کے یہ فلان اور اس کے والد کا نام بھی جانتے ہیں، سب کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں وما فی رحالہم من احدہم بولدہ، جیسے آپ اپنے بچوں کو جانتے ہیں نا، اس سے بہتر امام حسین علیہ السلام اپنے زائرین اور اپنے ماتمیوں کو، ان پر رونے والوں کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَنظُرُ إِلَى مَن يَبْكِي فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، اور جو شخص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ روتا ہے، گریہ کرتا ہے کہ آج 8واں محرم ہے، آج 9واں محرم ہے، آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پیاسے ہیں، آج اہل بیت علیہ السلام پیاسے ہیں، آج حضرت زینب سلام اللہ علیہا بڑی ان کے دل میں مصیبت ہے، بڑی تشویش ہے، بڑا ڈر ہے، اہل بیت علیہ السلام کے بچوں کے بڑا ڈر ہے کہ اتنا زیادہ لشکر دشمن کا ہزاروں کے ہزار لشکر، لوہے کے تلوار، لوہے کے سلاح میں سب لیس، ہر طرف سے محاصرہ، اور غریب امام حسین تنہا میں امام حسین علیہ السلام کے مدد کے لیے کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، بہت کم، اور کچھ ساتھ تھے وہ بھی شروع میں جو مکے سے آئے تھے وہ بہت سارے وہ بھی چھوڑ دیا، صرف 72 رہ گئے۔ تو جب عزادار یاد کرتا ہے، تڑپتا ہے، روتا ہے، گریہ کرتا ہے، اپنے بچوں کو کہتا ہے تم بھی آ جاؤ یہاں پہ گریہ کرو، مظلوم کے یاد میں گریہ کرو، مائیں اپنی بیٹیوں کو جمع کرتی ہیں، اور سب ماہ اعظم میں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں عرش سے ان کی طرف نظر ڈالتے ہیں، وَإِنَّهُ لَيَنظُرُ إِلَى مَن يَبْكِي، امام حسین علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں، ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کون کون ہے، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تو میری شفاعت ان کے متعلق قبول فرمائے گا، تو آج حسین تیرے سامنے آیا، یا رب میں تجھے تیری شفاعت، میں ان کی شفاعت کروں کہ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما یا رب، ان کے حوائج عطا فرما یا رب، ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما یا رب، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما یا رب، ان کی دعاؤں کو قبول فرما یا رب، ان کی ایمان میں اضافہ فرما یا رب۔ وَإِنَّهُ لَيَنظُرُ إِلَى مَن يَبْكِي فَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے پھر امام حسین علیہ السلام، پھر وَيَسْأَلُ أَبَاهُ الْإِسْتِغْفَارَ لَهُ، اور پھر اپنے والد گرامی حضرت فاتح خیبر حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کرتے ہیں کہ اے میرے والد گرامی، یہ میرے عزادار ہیں، یہ میرے مجلس عزا ہے، یہ گریہ کرنے والے تیرے حسین کے نام پہ اور تیری محبت میں اور میری محبت میں یہاں پہ گریہ کر رہے ہیں، تو اے میرے والد گرامی آپ بھی شفاعت فرمائیں۔ اور پھر اسی طرح اپنے دوسرے احادیث میں اپنے جد کے پاس جاتے ہیں، اپنے والدہ کے پاس جاتے ہیں، اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وَيَقُول، پھر امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ایھا الباکی، ایھا الباکی، اے میرے عزادار، اے عزادار جو تو حسین علیہ السلام کے لیے چیخ چیخ کے روتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں تیرے آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، اے عزادار، اے عزادار، اے عزادار، ایھا الباکی لو علمت ما عد اللہ لك لفرحت اکثر مما حزنت، پھر اس کو خوشبری دیتا ہے کہ اے عزادار، اگر تجھے پتا ہوتا کہ اللہ نے تیرے لیے کیسے کیسے نعمتیں تیرے لیے تیار کی ہیں، کہ تیرے انتظار میں اللہ کی کیا جنتیں ہیں، جنت کے کیا باغات ہیں، جنت کے کیا مقامات ہیں، جنت کے کیا محل ہیں، جنت کے کیا خدام ہیں، جنت کے کیا طعام ہے، جنت کے کیا شراب ہے، تو اتنے خوش ہو جاتا کہ تو اب رونا اور گریہ کرنا بھی بھول جاتا۔ وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، اور وہ امام حسین علیہ السلام اس کے لیے ہر غم سے استغفار کرتے ہیں، ہر ذنب سے، ہر گناہ سے اس کے لیے استغفار فرماتے ہیں۔ اچھا میرے محترم ناظرین، یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث کافی لمبی ہے، کتاب کامل الزیارات میں صفحہ نمبر ہے 228، حدیث نمبر 2، باب کا نام ہے دعاء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی و فاطمہ والائمہ علیہم السلام لزوار الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، زہرا سلام اللہ علیہا دعا فرماتی ہیں، امام حسن امام حسین علیہم السلام دعا فرماتے ہیں، عزاداروں کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں، سر نہیں جو صرف کربلا آتے ہیں نا،
ان کے لیے بھی، اور جو دور سے زیارت کرتے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو عزادار ہیں ان کے لیے. اس میں حدیث